اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. صدق اللہ العظیم. سورہ نور کی 42 آیتیں ہو گئی. بیٹے نے بولا کہ بیچ میں 38 آیت رہ گئی تھی، اس کو بھی تھوڑا دوڑا لیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ عطا فرمائے جو انہوں نے کیا ہے، اور وہ یزیدہم بڑھا دے اپنے فضل سے. اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا بغیر حساب یا رب. آگے چلتے ہیں. اللہ کریم فرماتے علم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یوزی صحاباً، نرم نرم چلاتا ہے بادلوں کو، صحاباً بادل، یوزی چلاتا ہے. ثم یؤلفہ، پھر یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں ملاتا ہے. ثم یجعل رکاماً، پھر ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے، تہ بتہ. فتر الودق، تو اے سننے والے آپ دیکھتے ہیں، وط کا معنی بارش. آپ بارش کو دیکھتے ہیں، یخرج نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے بیچ سے، یعنی بادلوں سے. وَيُنَزِّلُ، نازل کرتا من السماء، آسمان سے، من جبال، آسمان میں جو پہاڑ ہیں. کون سے پہاڑ؟ بادل کے. فیہا من برد، اس میں ٹھنڈک، برف، اولے ہوتے ہیں ان پہاڑوں میں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ پہنچاتا ہے یہ اولے جس کو چاہے. وَيَصْرِفُ، وہ پھیر دیتا ہے عَمَّن يَشَاء، جس سے چاہے. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، کریم اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک ان کی آنکھیں لے جائے. اس آیت مقدسہ میں پیارے آقا دو جہان کے ساتھ ساتھ ہر عقل مند سے بھی خطاب ہے کہ چونکہ ان چیزوں میں غور فکر کرے گا تو وہ جان لے گا، اور جاننے والے کا علم و یقین مزید بڑھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا، حکمت والا ہے. اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس سرزمین اور جن شہروں کے طرف چاہے نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کے جدا جدا ٹکڑوں کو ایک جا کر دیتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے. تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے وہ اولے، اور جس کی جان و مال کو چاہتا ہے ان سے ہلاک و تباہ کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے اولوں کو پھیر دیتا ہے اور اس کے جان اور مال کو محفوظ رکھتا ہے. قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھیں کے نور کو لے جائے، اور روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھوں کو بے نور کر دے. اگر ٹھنڈک اور پانی کی ضد ہے، آگ ٹھنڈک اور پانی کی ضد ہے، اور آگ کا ٹھنڈک سے ظاہر ہونا ایک شے کا اپنی ضد سے ظاہر ہونا ہے، اور یہ کسی قادر حکیم کی قدرت کے بغیر ناممکن ہے. ابھی دیکھا وہاں بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 1920 میں، او کصیب من السماء یکاد البرق یخطف ابصارهم ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. یہاں بھی وہ بات چل رہی ہے.
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا ہے، وہ ان پہاڑوں میں سے جتنے اولے چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں۔ اچھا، انسان جیسے اوپر اوپر جاتا ہے نا ٹھنڈک بڑھتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اوپر جاتا تو گرمی بڑھنی چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ جتنی نیچے جگہ ہوگی وہ اتنی گرم ہوگی، اونچائی پر جو علاقہ ہوگا وہ انتہائی ٹھنڈا۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ جتنے اولے اللہ چاہتا ہے برسا دیتے ہیں۔ نمبر دو، آسمان سے مراد حقیقی آسمان نہیں ہے، بلکہ وہ بادل ہیں جو لوگوں کے سروں پر بلند ہیں۔ ہر اوپر والی چیز کو بادل آسمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل ما فوقک فہو سماء، جو آپ کے اوپر یہ آسمان ہے، ایک حقیقی آسمان ہے وہ الگ ہے۔ اور یہاں وانزل من السماء ماء، آسمان کے طرف سے بارش برساتا ہے، آسمان سے نہیں۔ تو اس سے بلندی کی وجہ سے آسمان فرمایا گیا، کیونکہ سما اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بادل سے اولے نازل فرماتا ہے، جبکہ پہاڑوں سے بڑے بڑے بادل مراد ہیں، کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے مشابہ ہیں۔ جیسے مال کی وسعت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مال کے پہاڑوں کا مالک ہے، اسی طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اولے جمع ہوا پانی ہے جسے اللہ کریم نے بادلوں میں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ انہیں زمین کی طرف نازل فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آسمان ایک مخصوص جسم کا نام ہے اور اسے بادل کا نام قرار دینا مجازی طور پر ہے۔ اور جس طرح یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں پانی رکھے پھر اسے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے، تو بلا شبہ یہ بھی صحیح ہے کہ آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہوں، اور جب دونوں کاموں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہونا صحیح ہے تو اس آیت کے ظاہری معنی کو ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یاد رکھیں، امام عبداللہ ابن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں علامہ شہاب الدین احمد بن عمر خفاجی نے بیضاوی کی شرح عنایت القاضی میں، اور محمد بن مصلح الدین رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی پر اپنے حاشیہ محی الدین شیخ شہزادہ امام ابو سعود محمد بن محمد رحمہ اللہ نے تفسیر ابو سعود میں، اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر البیان میں دوسرے قول کو اختیار کیا جو عقل کی زیادہ قریب ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ دن اور رات کو پلٹتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اور اس میں آنکھوں والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے، یعنی شعور بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رات و دن کو تبدیل فرماتا ہے، اس طرح کہ رات کے بعد دن لاتا ہے اور دن کے بعد رات لاتا ہے۔ بے شک بادلوں کو چلانے، ان سے بارش نکالنے، آسمانوں سے اولے برسانے، بادلوں سے بجلی ظاہر کرنے اور دن رات کو تبدیل کرنے میں غور فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کریم کے وجود، اس کی قدرت اور وحدانیت پر لاتعداد دلائل ہیں۔ واللہ خلق کل دابہ من ماء، اللہ کریم نے دابہ جو زمین پہ چلے وہ دابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا۔ فمنہم یمشی علی بطنہ، اس میں بعض ایسے وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، سام۔ ومنہم یمشی علی رجلین، بعض دو پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے انسان، مرغی۔ ومنہم یمشی علی اربع، اور ان میں سے کچھ ایسے جو چار پاؤں سے چلتے ہیں، بکری، گائے، بھینس وغیرہ۔ یخلق ما یشاء، اس طرح اللہ پیدا فرمائے چاہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ ایسے ایسے مخلوق جن کے لاتعداد پاؤں بھی ہوتے،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے۔ سے پہلے آیت میں آسمان و زمینوں کے حوال سے اور آسمانی اثار تھے اللہ کی قدرت و وحدانیت پر دلائل ذکر کیے گئے، اور اس آیت سے جانداروں کے حوال سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے تمام اجناس کو پانی کے جن سے پیدا کیا، اور پانی ان سب کی اصل ہے، اور اپنی اصل میں متحد ہونے کے باوجود ان سب کا حال ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ کائنات کو تخلیق فرمانے والے کے علم و حکمت اور اس کی قدرت کی کمال کے روشن دلائل ہیں۔ اس نے پانی جیسی چیز سے ایسی عجیب مخلوق پیدا فرما دی۔ مزید فرمایا کہ ان جانوروں میں سے کوئی اپنے پیٹ کے پل چلتا ہے جیسے سانپ، مچھلی اور بہت سے کیڑے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے جیسے کہ انسان اور پرندے، اور ان میں کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے جیسے چوپائے اور درندے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ کریم ہر شے پر قادرت ہے۔ تو جو کچھ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس پر جانور و مخلوقات حیوانات کے موضوع پر میرے پاس کتاب ہے حیات الحیوان، وہ بڑی زبردست ہے۔ لقد انزلنا الیکم آیات بینات، لقد انزلنا آیات بینات، الیکم نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیت نازل فرمائی، انزلنا نازل کی ہم نے، آیات مبینات، کیسے صاف بیان کرنے والی، اس میں فاعل مبینات۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں یعنی قرآن کریم نازل فرمایا جس میں ہدایت و احکام اور حلال و حرام کا واضح بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور سیدھی راہ جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نعمت میسر ہو، وہ دین اسلام ہے۔ اچھا یہ بات بتا کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی پھر ہم تو مجبور ہیں، اللہ جس کو چاہے، اللہ جس کو چاہے، لیکن چاہت میں وہ ہے جو جد و جہد تو کرے، جیسے سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اب مان لیے محنت کرتے تو پھر راستہ، انسان کمزور تو ہے، خلق الانسان ضعیفا، سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 28، صحیح ہے نا۔ قرآن پاک نازل کرنے کا ذکر فرمانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ انسان 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے ظاہری طور پر حق کی تصدیق کی اور باطنی طور پر اس کی تکذیب کرتے رہے، منافق۔ دوسرا وہ جنہوں نے ظاہری طور پر تصدیق کی اور باطنی طور پر بھی معتقد رہے، جیسے مسلمان، مخلص مسلمان۔ تیسرا وہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تکذیب کی اور باطنی طور پر بھی، وہ کفار ہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا، یہ آخری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر، آمنا باللہ وبالرسول، اور رسول پر علیہ الصلوۃ والسلام، وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت کی، ثم يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ دین سے، حق سے، اطاعت اللہ اور رسول سے پھر دیتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، ایک گروہ پھر ان میں سے پہلے آ جاتا ہے، اور پھر فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، نہیں، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ۔ اس آیت میں انسانوں کے لیے پہلے گروہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی۔ پھر ان میں سے ایک گروہ صاف زبان سے کہتے اطعنا، اور دل میں کہتے وعصینا، اور اقرار کے بعد پھر جاتے ہیں اور اپنے قول کی پابندی نہیں کرتا، اور حقیقت میں مسلمان نہیں، منافق ہے۔ اور جب ان کو
بلایا جاتا ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف، دین اسلام کی طرف، تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ اذا فریق منہم موردون، اچانک ایک گروہ، تو اس وقت اس میں ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی منافق کا زمین کے معاملے میں ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی جانتا تھا کہ اس معاملے میں وہ سچا ہے، اور اس کو یقین تھا کہ حضور علیہ السلام حق و عدل کا فیصلہ فرمائیں گے، اس لیے انہوں نے خواہش کی کہ اس مقدمے کا فیصلہ پیارے آقا دو جہان سے کرایا جائے۔ لیکن منافق بھی جانتا تھا کہ وہ باطل پر ہے، اور پیارے آقا دو جہان عدل انصاف میں کسی کی رعایت نہیں فرمائیں گے، اس لیے وہ حضور علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہ ہوا، اور کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانے کا اصرار کیا، اور پیارے آقا دو جہان کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پیارے آقا دو جہان کے بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اور ان کے ہاں حاضری اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو حضور علیہ السلام کی طرف بلایا گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ اور رسول کی طرف بلایا گیا۔ وہ بظاہر حضور کی طرف بلائے گئے، لیکن حضور فیصلہ وہ سناتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ پیارے آقا دو جان کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کے خلاف اپیل ناممکن ہے، اور حضور علیہ السلام کے حکم سے منہ موڑنا یہ صاف کفر ہے۔ آیت نمبر 65 کہ اللہ کریم نے سورہ نمبر 4 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب ہونے کی قسم کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، تب جا کے ان کا کلمہ، ان کی نماز اور زکوٰۃ اطاعت تب قابل قبول ہوں گی کہ حضور علیہ السلام کے ہر فیصلے کو دل و جان سے مانے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرہ فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہمارے مرحومینوں کی اللہ مغفرت فرمائے، زندوں کو دین اسلام پر جنس فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتہ۔